مسئلہ تبلیغی جماعت کا یا جھگڑا عرب اور عجم کا؟ سلمان خان کا ڈانس قبول ہے لیکن تبلیغی جماعت نہیں۔ مذہب قوم پرستی کی نشانی، سعودیہ میں شاہ احمد نورانی اور الیاس قادری بھی نہیں جا سکتے۔ پاکستان میں سعودی فنڈنگ۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے اپنے پروردگار کے شکر سے کہ جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے دماغ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے۔ کئی دنوں سے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ سیاسی معاملات اتنے زیادہ تھے کہ اس پر گفتگو نہیں ہو سکی۔ ایک اہم اعلان جو سعودی وزارت مذہبی امور کی طرف سے کیا گیا اور اس پر تبلیغی جماعت پر پابندی لگانے کی بات کی گئی، اور اس کے بعد گزشتہ جمعے کے دن سعودی عرب کی تقریباً تمام مساجد سے تبلیغی جماعت کے خلاف باقاعدہ خطبے دیے گئے۔ آخر تبلیغی جماعت کے خلاف خطبے کیوں دیے گئے، اس کی پوری وجوہات اور پوری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ ہم اس معاملے کو ذرا مذہبی بنیادوں پر ہٹ کر ذرا سا کچھ سعودیہ کی پالیسی اور کچھ پاکستان سے تعلقات کے حوالے سے بھی دیکھیں گے۔ چند اہم موضوعات، چند اہم رازوں پر سے پردہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ سعودیہ اپنی مذہبی پالیسی کو تیزی کے ساتھ تبدیل کر رہا ہے، لیکن کیا یہ مذہبی پالیسی کی تبدیلی کا ہی وجہ جو ہے وہ اس وقت تبلیغی جماعت پر پابندی ہے یا پھر کچھ اور وجہ ہے؟ در حقیقت تو تبلیغی جماعت اور دیگر تمام اس طرح کی جماعتیں جو کہ سعودی عرب کے جو مسلک ہے، جو سعودی عرب کے اندر مسلک نافذ ہے، اس مسلک سے خلاف جو بھی وہاں پر جاتا ہے اس کے اوپر پابندی ہے، چاہے یہاں پر شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا دیوبندی سے ہوں۔ یہ پابندی سن 1980 کے اندر عائد کی گئی۔ ذرا سا میں آپ کو کچھ جو خطبات دیے گئے ان خطبات کی ذرا سی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں تاکہ اس سے آپ کو صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا اور پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اس سے پہلے ایک بات میں بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یہاں ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق وہ تمام ممالک کے جو پاکستان کے دوست ممالک کہلاتے ہیں اس کے خلاف کسی بھی طرح کی بات کرنا ہمارے یہاں پر اجازت نہیں دی جاتی، لیکن کیونکہ یہ معاملہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے اور پاکستان کے تقریباً سوشل میڈیا کے اندر چھایا ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھیے تو ٹاپ ٹرینڈ میں جس طریقے سے آ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس خطبے کا ذکر کرتا ہوں، جو خطبے دیے گئے اس میں سے ایک خطبے کا ذکر کہ جو بی بی سی اور سب جگہوں پر چھپ چکا ہے، تو وہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ خطبہ دیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ سعودی عرب ایک ہی جماعت اور ایک ہی راستے پر چل رہا تھا کہ پھر کچھ لوگ باہر سے آئے اور ایک جماعت اور ایک مذہب پر چلنے والوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تاکہ سعودی شہریوں کا اتحاد پارا پارا ہو جائے۔ یہ خطبے کے ابتدائی جملے تھے۔ اب اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پورا سعودیہ ایک ہی جماعت اور ایک ہی مذہب پر چل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سعودیہ کی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے کچھ لوگ باہر سے آئے۔ اب وہ باہر سے آنے والوں کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ عرب اور عجم کے درمیان ایک فرق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ ان معروف جماعتوں میں ایک تبلیغی جماعت بھی ہے جو کہ سعودی عرب کے اندر احباب کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اب یہاں آ کر انہوں نے فوکس کر دیا کہ یہ ذکر اب جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا ہو رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کو عام طور پر احباب کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے۔ وہاں پر خاص طور پہ عرب کے علاقوں کے اندر تبلیغی جماعت کو احباب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں پر رکتے ہیں اور سب سے پہلے اب ہم دو چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت پر اس وقت کیوں تنقید کی گئی، اور پھر ہم تبلیغی جماعت کا تھوڑا سا جائزہ لینے کے بعد خطبے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ تبلیغی جماعت ہے کیا۔ تبلیغی جماعت در حقیقت ایک ایسی جماعت کے جس کا تعلق جو ہے وہ دیوبند مسلک کے ساتھ قرار دیا جاتا ہے، اور ایک ایسا گروہ کہ جو کہ مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے اپنے نظریات کے مطابق یا اپنے طور پر۔ اور ان کی مین بنیاد کیونکہ ہندوستان سے سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت ظاہر ہندوستان پورا برصغیر تھا اور اس کی پھر دو شاخیں بنی، ایک ہندوستان یعنی انڈیا کے اندر بنی اور ایک پاکستان کے اندر بنی اور ایک بنگلہ دیش کے اندر بنی، تین شاخیں بنی، اور پھر انہوں نے ترویج کا سلسلہ شروع کیا۔ عام طور پر یہ لوگ سیاسی معاملات کے اندر نہیں کودتے اور اگر ان کے ساتھ کوئی سیاسی اختلافات بھی ہو جائے تو اس پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت کا تعلق کیونکہ دیوبند مسلک سے، اور تبلیغی جماعت نے ہی دیوبند مسلک کی ترویج میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور خاص طور پہ تبلیغی جماعت پر جو اعتراضات ہوئے وہ افغان جنگ کے بعد سے شروع ہوئے، کیونکہ جو دیوبند مسلک سے لوگ تھے وہ افغانستان کے اندر جہاد کرنے میں زیادہ شامل ہوئے، اور پھر وہاں سے جو ہے
وہ پھر کشمیر کا معاملہ ہو یا پھر پورے پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ معاملات ہو، اس کے اندر بھی پھر بہت ساری جگہوں پر ان کا ذکر ہوتا رہا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہم ذرا سا گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اور چند نقطوں پر. تبلیغی جماعت نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے دور رکھے، سوائے ایک واقعہ کہ جب سن 2002 کے اندر الیکشن ہوئے تھے، اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو MMA تھی، متحدہ مجلس عمل، ان کے لیے سپورٹ کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کی بھی تردید بہت سارے حوالوں سے سامنے آ گئی تھی. اس کے علاوہ ان کے پورے اس کیریئر کے اندر کبھی بھی انہوں نے کسی سیاسی جماعت کی کھل کر حمایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی کی مخالفت کی ہے. اچھا، اب یہ ہو گیا یہاں پر سلسلہ. اب سعودی عرب کے اندر اب یہ ہو گیا تبلیغی جماعت کا. سعودی عرب کے اندر کیونکہ کنٹرولڈ ہے، وہاں پر مذہب بادشاہت کے کنٹرول میں ہے اور بادشاہت جو کہتی ہے اسی طریقے سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. اگر وہاں پر اب محمد بن سلمان یہ کہہ رہے کہ جناب وہاں پر عورتوں پر جو ہے وہ حجاب لگانے کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ بھی اب نافذ ہونا شروع ہو گیا. اب وہاں پر انہوں نے پہلے تھیٹرز کو بند کیا تھا، اب وہاں پر سینما ہالز کھل چکے ہیں. پچھلے صرف 2 سالوں کے اندر وہاں 50 سے زیادہ سینما ہال کھل چکے ہیں. ہندوستان کے معروف اداکار جو ہے سلمان خان وہاں پر آ کر پرفارم کرتے ہیں، ناچ گانے کی محافل ہوتی ہے، 80,000 سے زیادہ کا مجمع ہوتا ہے. تو اب وہاں پر پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی. اب وہاں پر خواتین کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ جا سکے. پہلے کہا گیا تھا کہ خواتین صرف اکیلے میں عمرہ یا حج نہیں کر سکتی، اب ان کو بھی اجازت دے دی گئی. تو بیسیکلی وہاں پر کنٹرول مذہب ہے اور یہ عموماً رہا ہے جہاں جہاں بھی بادشاہت رہی ہے، چاہے وہ مغلوں کا دور ہو، چاہے سلطنت عثمانیہ ہو. اس طرح کے وہ کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے وہ چیزوں کو کرتے ہیں. جب 1980 کی دہائی میں ان کو ضرورت تھی تو انہوں نے پھر ریجڈ اور وہ جو مذہب کی وہ شکل تھی کہ جو کہ جسے وہابیزم کہا گیا، اسے فروغ دیا. اب جو ہے وہ اس کو تبدیل کر رہے ہیں. اچھا، وہاں پر ایک اور معاملہ بھی ہے کہ جس طریقے سے مذہب کنٹرول ہے تو مذہب کو قومیت کی پہچان بھی قرار دیا گیا ہے. وہاں جو مسلک کا نفاذ ہے اسے قومی مذہب قرار دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور مذہب کو، یعنی آپ بات کو سمجھیے گا، یعنی اسی عبادت کو وہ قومی قرار دیتے ہیں اور قومیت کو ہی اس مذہب کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور کسی اور طرح کے مسلک کو یا کسی اور طرح کے فرقے کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہو گیا سعودیہ کا امیج. اب آئیے اس خطبے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جس کے ابتدائی چند جملے میں نے آپ کو کہے تھے تاکہ آپ کو صورتحال سمجھ میں آ سکے. اب اس کے بعد وہ جو عالم وہاں پر مسجد کے اندر خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، انہوں نے جب یہ ساری باتیں کر دی تو اس کے بعد اب وہ اصل نقطے پر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس جماعت کی اصل بر صغیر یعنی ہند ہے. اس جماعت کی اصلیت یعنی کہ اصل جو ہے وہ بر صغیر ہند ہے. یعنی دیکھیے جو عرب اور عجم کا فرق ہے وہ یہاں پر واضح کر رہے ہیں. یہ معاملہ جو ہے وہ مسلک یا مذہب سے نہیں ریلیٹ کرتا، بلکہ اب یہ معاملہ آ جاتا ہے عرب اور عجم کے متعلق. اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ہمیشہ سے معاملہ رہا ہے، کئی احادیث بھی موجود ہے کہ کسی عرب کو عجم پر اور کسی عجم کو عرب پر فوقیت حاصل نہیں ہے. یہ بات ہمارے نبی سے وابستہ ہے اور خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ عرب اور عجم کا نہیں ہے. لیکن عرب کے اندر اب یہ معاملہ بہت زیادہ ایک بار پھر شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ جناب یہ عرب ہے اور یہ عجم ہے. تو جو انہوں نے خطبہ دیا اس میں بھی یہ کہا کہ یہ لوگ کیونکہ باہر سے آئے ہیں، یہ جماعت باہر سے آئی ہے یعنی برصغیر سے آئی ہے، تو اس لیے ظاہر اس کا تعلق نہیں بنتا ہے. اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احکامات کے خلاف جا رہے ہیں. اچھا، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، جبکہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ اس کے ساتھ منسلک کرتی ہے. یہ جماعت بغیر علم کے دعوت کے لیے نکلتی ہے. اچھا، تبلیغی جماعت کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہمیشہ قافلوں کی شکل میں ہوتے ہیں، 4 لوگ 6 لوگ، اور وہ پھر اس علاقے کے اندر جاتے ہیں اور اس علاقے کے اندر لوگوں کو نماز، روزہ اور نماز کے طریقہ کار اور نماز پڑھنے کی ترغیب دینے کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں. اچھا، اب انہوں نے یہاں یہ کہا ہے کہ یہ بغیر کسی علم کے جاتے ہیں. اچھا، یہ ایک بڑا معاملہ رہا ہے خاص طور پر جو سعودیہ کے مسلک سے اور جو خاص طور پر وہابزم کی سوچ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ دین کی تبلیغ اور ترویج کا کام صرف اور صرف علماء کرام کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے وہ دین کی زیادہ بہتر واقفیت ہوتی ہے. تو یہ ایک آبجیکشن ہے، لیکن یہ اتنا اب وہ ظاہر کوئی بھی جو ہے وہ دین کی تبلیغ کر سکتا. اچھا، پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ اور پیغمبر کے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں اس کے بالکل برخلاف ہیں. اچھا، یہاں آ کر وہ خطبے میں سیاسی رنگ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ وہ جماعت ہے جس سے بہت سارے دہشت گرد گروپ بھی پیدا ہوئے. اب بڑی ہی معنی خیز بات ہے اور یہاں آ کر وہ اس پر تبلیغی جماعت پر ایک الزام عائد کرتے ہیں. دیکھیں، تبلیغی جماعت تبلیغ ضرور کرتی رہی ہے لیکن باقاعدہ ان کے ساتھ کسی کا تعلق نہیں رہا. لیکن جب افغان جہاد ہوا تھا تو اس میں ظاہر ہے جو لوگ عرب سے اور دیگر جگہوں سے آئے تھے وہ جہاد میں شریک ہوئے تھے. اچھا، تو اس حوالے سے ان پر یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن عام طور پر تبلیغی جماعت کا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ براہ راست یا کبھی بھی ان کا تعلق کسی بھی دہشت گرد آرگنائزیشن سے نہیں رہا. یہ بہت واضح بات ہے.
اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلنے والے کیونکہ علم کی کمی رکھتے ہیں اس لیے وہ تکفیری نظریات کے رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر وہ مزید آگے کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جو سعودی عرب کی جیلوں کے اندر دہشت گرد، مذہبی دہشت گرد جو لوگ موجود ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے وہ اسی جماعت سے بنتا ہے۔ اچھا یہ وہ الزامات ہیں جو وہاں پر سعودیہ میں عام طور پر لگائے جا رہے ہیں، خاص طور پر گزشتہ جمعے سے۔ اب اس جمعے سے لگانے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر جو مذہبی امور کی وزارت ہے انہوں نے باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا کہ تمام علماء کرام کو، تمام مساجد کو یہ پابند کیا گیا کہ وہ جماعت اسلامی کے تبلیغی جماعت کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی بیانات دے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ظاہر ہے جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تو تمام، کیونکہ کنٹرولڈ ہے، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا، کیونکہ وہاں پر جو علماء کرام ہے وہ بادشاہات کے ساتھ وابستہ ہیں، اور بادشاہ کا جو حکم ہوتا ہے اسی طریقے کا خطبہ وہاں پر تمام مساجد کے اندر دیا جاتا ہے۔ اچھا اس حوالے سے جب بی بی سی نے رابطہ کیا، ہم لوگوں نے رابطہ کیا، میں نے بھی بہت سارے جو باقاعدہ تبلیغی جماعت سے وابستہ جو سربراہان ہیں جو ان کو سسٹم کو چلاتے ہیں، ان سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی بھی بیان دینے سے انکار کر دیا۔ بی بی سی کو بھی یہی جواب دیا گیا، مجھے بھی یہی جواب دیا گیا۔ البتہ بی بی سی نے کے رابطے ہیں کیونکہ انہوں نے تبلیغی جماعت ہند سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس کی مذمت کی ہے جو کچھ بھی وہاں پر ہو رہا ہے۔ اب آئیے سعودی عرب کا قانون کیا کہتا ہے۔ سعودی عرب کا قانون سن 1980 کے بعد یہ کہتا ہے کہ باہر سے آنے والے کسی بھی شخص کو وہاں پر تبلیغ کی اجازت نہیں ہے یا سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے۔ نہ تبلیغ کی اجازت ہے نہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ اب اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، ہاں البتہ اگر وہ ان کے وہاں کے جو رائج مسلک ہے اگر اس سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن وہ بھی بادشاہ کے احکامات کے مطابق اور جو وہاں کے قوانین ہیں اس کے مطابق کرے گا۔ اب جب یہ قانون 1980 سے رائج ہے تو پھر کیوں وہاں پر تبلیغی جماعت پر اب اس وقت پابندی لگائی گئی؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پہلے ایک اور سعودیہ کے قانون کے مطابق وہاں پر تبلیغ کے لیے کسی بھی شخص کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر لوگوں کو ڈاکٹر کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے اقامہ ظاہر دیا جاتا ہے، وہ وہاں پر تبلیغ نہیں کر سکتے۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ بہت سارے لوگ وہاں پر ڈاکٹر یا دیگر لوگ آئے اور انہوں نے وہاں تبلیغ شروع کی، تب ظاہر ہے ایک اور جب وہ تبلیغ شروع کی تو وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان سے جانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ لاکھوں میں تعداد بنتی ہیں، اور وہ لوگ جب وہاں پر موجود ہیں تو ظاہر ہے ان کا تعلق حنفی مسلک کے ساتھ یا دیوبند مسلک کے ساتھ یا بریلوی مسلک کے ساتھ بہت واضح ہے۔ اور سعودی عرب کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اہل حدیث یا وہابیزم کے علاوہ کوئی اور نہ آئے، اور وہ بھی وہ وہابیزم یا وہ اہل حدیث مسلک کے جس پر ان کا کنٹرول بہت زیادہ ہو، جو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق جا سکتے ہوں، یہ وہاں کا ایک سسٹم رہا۔ اب یہاں سے اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تبلیغی جماعت پر پابندی کو ایک ان کی جب اتنا کنٹرول ہے تو کیا ان کی کوئی خارجہ پالیسی کا بھی حصہ ہے؟ جی نہیں، یہ خارجہ پالیسی کا حصہ نہیں ہے۔ اصل میں خارجہ پالیسی کا حصہ تھا بھی، پہلے ضرور تھا، لیکن اب یہ خارجہ پالیسی کا حصہ نہیں ہے۔ خاص طور پر مذہبی حوالے سے کسی بھی طور پر بھی جو ہے وہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ وہ کوئی اور وہاں پر فرقہ وارانہ معاملات ہو۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو فرقہ وارانہ معاملات ہیں یہ پھیلتے ہی اسی وجہ سے ہیں بقول سعودی حکومت کے، کہ جب وہاں پر کوئی اور مسلک جنم لیتا ہے یا کوئی اور اختلافات کی بنیاد پر بادشاہ کے مسلک کے خلاف جاتا ہے، بات سمجھیے گا۔ تو انہوں نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی، آپ کو یاد ہوگا سیج آف کعبہ کا بھی جو مسئلہ ہوا تھا، جو کعبہ کے حوالے سے معاملہ ہوا تھا اور وہاں پر پھر بعد میں کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، پھر وہ سارا جو ایشو ہوا تھا ایک بہت لمبی تاریخ ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ وہاں پر ایک الگ سے گروہ بن گیا تھا، ایک الگ سے فرقہ بن گیا تھا۔ تو سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا فرقہ نہ بنے، بلکہ صرف ایک ہی فرقہ وہاں پر کام کرتا رہے جس کو وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلاتے رہیں۔ اب یقینی طور پر اس کے اثرات ظاہر تبلیغی جماعت تو اب ایک الگ معاملات ہیں، تبلیغی جماعت کا ظاہر زیادہ کام وہاں پر نہیں ہے، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر ظاہر جتنی پابندیاں ہیں وہاں پر ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ گزشتہ چند دنوں کے اندر، بلکہ گزشتہ چند سالوں کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگوں کو اس حوالے سے بھی حراست میں لیا گیا کہ جو وہاں پر تبلیغ کر رہے تھے، پاکستان سے بھی یا ہندوستان سے یا بلکہ دنیا کے کسی بھی حصے سے جو لوگ عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ اپنے مسلک کی اپنے حوالے سے کوئی تبلیغ کرنا چاہے تو بھی ان کو اجازت نہیں بلکہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اب اگر اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں شاہ احمد نورانی صاحب بریلوی مسلک کے ایک بہت بڑے رہنما گزرے ہیں، ان پر بھی پابندی لگائی گئی۔ مولانا الیاس قادری صاحب ظاہر دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر بھی کافی سختیاں ہوئی۔ تو یہ ایک بہت واضح بات ہے کہ وہاں پر اس حوالے سے سختیاں رہتی ہیں۔ سعودی عرب کے اندر
دنیا بھر کے سعودی عرب میں اب خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی جو پہلے نہیں تھی. سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ خواتین کو جس طرح میں نے کہا کہ پہلے عمرے اور حج کے لیے کسی محرم کا ساتھ ہونا ضروری تھا لیکن اب وہ پابندی بھی انہوں نے ختم کر دی ہے. سعودی عرب کے اندر قوانین کو تیزی کے ساتھ تبدیل کیا جا رہا ہے. سعودی عرب کے اندر پہلے فٹ بال میچ یا دیگر میچز کو دیکھنے کے لیے خواتین کو اجازت نہیں تھی لیکن وہ اجازت دے دی گئی ہے. سینما گھروں کے اندر خواتین کو اکیلے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے. عام طور پہ گھروں دیگر جو شاپنگ سینٹرز ہیں یا دیگر جگہیں وہاں پر خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن وہ دے دی گئی ہے. پہلے نماز کے وقت جو ہے وہ تمام دکانیں بند کر دی جاتی تھی لیکن اب نئے احکامات کے مطابق جو ہے وہ نماز کے وقت دکانیں بند نہیں ہوں گی. تو سعودیہ کے اندر قوانین بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور سعودیہ وہ قوانین کیوں تبدیل کر رہا ہے بہرحال یہ ان کی اپنی مملکت ہے لیکن تبلیغی جماعت کا تعلق کیونکہ خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان سے بنتا ہے اور اس حوالے سے جس طریقے سے ٹرینڈ چل رہا ہے 2 دن سے میں آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں, میں تو وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا کہ سعودیہ لادینیت کی طرف جا رہا ہے وغیرہ 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 جو بھی ٹرینڈ چل رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ٹاپ ٹرینڈز کے اندر یہ شمار ہو رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر سعودیہ کی مخالفت کے اندر پاکستان میں یہ ٹاپ ٹرینڈز ہیں. میں بہرحال اسے خارجہ پالیسی یا داخلی پالیسی تو نہیں کہہ سکتا لیکن خیر تبلیغی جماعت پر پابندی کے حوالے سے پاکستان کی حکومت تو کوئی موقف نہیں ہے اور پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت نے بھی بیان نہیں دیا. وہ جماعتیں جو کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتی رہی جس میں مولانا فضل الرحمان سے لے کر دیگر جماعتیں ان کی جانب سے بھی کوئی اس حوالے سے بیان سامنے نہیں آیا کیونکہ ان کی نظر میں بھی سعودیہ سے وہ تعلقات زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو تبلیغی جماعت کے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت. صرف اس بات کے ساتھ اختتام کروں گا کہ آپ کو میری گفتگو سے یہ بات بہت واضح ہو گئی ہوگی کہ بیسیکلی سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ چیزیں بہت زیادہ کنٹرول ہے اور وہ اس بات کا فرق بہت زیادہ رکھتے ہیں کہ عرب اور عجم کا. اگر وہ مذہب بھی باہر سے کوئی آ رہا ہو یا کوئی مسلک بھی کوئی باہر سے آ رہا ہو تو اسے عام طور پہ تسلیم نہیں کرتے. سعودی عرب تیزی کے ساتھ اپنی تبدیلیوں کی طرف جا رہا ہے اور وہ بہت ساری وہ باتیں کہ جسے وہ سختی کے ساتھ وہاں امپلیمنٹ کرتے تھے اب ان کو وہ تبدیل کر رہے ہیں اور انہیں بھی وہ مذہب کا ہی نام دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر مذہب جو ہے وہ ریاست کے بہت زیادہ کنٹرول میں اور وہ اسی کے ذریعے اس کے تبدیل کرتے رہتے ہیں. تاریخ یہی بتاتی ہے کہ بادشاہتی مذہب کے اندر بہت ساری تبدیلیاں اپنی مرضی اور منشا کی چیزیں لاتے رہے ہیں اور وہ لا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اب یہ ان کی مملکت ہے, ان کا اپنا ہے جو بھی سلسلہ ہے. لیکن جہاں تک یہ الزام ہے کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ براہ راست کبھی انوالو رہی ہے کسی بھی معاملے میں, میرا نہیں خیال کہ کبھی تبلیغی جماعت جو ہے وہ براہ راست کبھی بھی انوالو رہی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بان.